بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سمود کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ایک دن بستی کے لوگ پھل اور اناج کے لیے باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 54 اور 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے
تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دعا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا اور پھر ان کے لیے گھر سے ایک بنا ہوا موٹا بچہ لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے اثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ سدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یوں ہی رکے رہیے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا، اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ قرآن مجید میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر آن پڑے گی وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان لینے کے بعد مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹا دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی یا مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔